کے پھول جگر گوشے بطول حضرت علامہ الشاہ مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی پوری شان خطابت کے ساتھ جلوگر ہیں۔ دیکھیے ادھر کتنی شانتی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ادھر کے نوجوان ہمارے کئی بہت دیر سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ یاد رکھیے بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ یہ محفل ہے جہاں بے شمار فرشتے آتے ہیں، یہاں مدینے سے میرے سرکار تشریف لاتے ہیں، یہاں بزرگان دین آتے ہیں، ایسی محفل میں بیٹھتے تھے تو سانس بھی ادب سے لیا کرتے۔ حضرات گویا دنیا کی بات کرنا ایسے سمجھیے جیسے عاقبت کو تباہ کرنے کے برابر ہے، یعنی فالتو ہنسی مذاق کرنا، کہا لگانا، مسکرانا ہاں آقا کی سنت ہے۔ یا تو خاموش بیٹھے، بات کرنا ہے تو باہر جا کے کریں، یہاں صرف سبحان اللہ بولے۔ میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں نے کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑا دل سے خرچ کیا ہے، اتنا شاندار اسٹیج بنایا ہے، اتنا شاندار پنڈال سجایا ہے، آل رسول کو بلایا ہے، اسلام نظامی صاحب کو بلایا ہے، بڑے بڑے اچھے خطبہ شعراء کو بلایا ہے، اور اس انداز میں آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کو دیکھنے کے بعد جو ہے یہ دل کہہ رہا ہے، یہ میرے اندر سے آواز نکل رہی ہے کہ جس کو بھی محبت کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محبت کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا۔ حضرات میں چاہتا ہوں ماشاءاللہ کہ ہمارے نوجوان اسلام نظامی صاحب پڑھ رہے تھے، بڑا نماز رہے تھے، یہاں کے لوگ بڑا دل سے خرچ کرتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے مجھے چار مثلیں یاد آ رہے تھے۔ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں ایک ایک آدمی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سید صاحب کی محبتوں سے نواز رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں جس کو بھی ماشاءاللہ ادھر کے بھائی بھی ہمارے تیار ہو گئے، اللہ سلامت رکھے۔ نصیحت کو قبول کر لینا یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اچھی بات پہ نہ ماننا یہ کم نصیبی کی بات ہے، اور اچھی بات کو ایکسپٹ کر لینا، مان لینا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب شعر سنیے، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا۔ اور یا آل محمد ہے کہ پوشاک پہ ان کے، یا آل محمد ہے کہ پوشاک پہ ان کے پیون تو مل جاتے ہیں پر دھبا نہیں ملتا۔ پیون تو مل جاتے ہیں پر دھبا نہیں ملتا۔ اس لیے یوسف رضا سنبھلی ایک مشورہ دیتا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اے لوگوں، اے بدعقیدہ لوگوں سنو، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ان کا رتبہ جاہلوں کے کم سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کم سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک فرقہ کہتے ہیں میاں نبی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ولی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ سنو چٹپٹا شعر سنیے، نمکین شعر سنیے، بولیے سبحان اللہ۔ مجھے عظیم صاحب نے بتایا سب ٹناٹن سنتی ہے، سب ٹناٹن ہے نا، جتنے ٹناٹن ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اتنے ٹناٹن ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کم سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے ہیں، جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اور گورنمنٹ بھی بڑی چلاک ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے نام کی ٹرین چل رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے نام کی ٹرین چل رہی ہے، اور وہابیوں کے نام کا ٹیمپو نہیں چل رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا منسوب دیوبند سے مل جائے گا کہیں، منسوب دیوبند سے مل جائے گا کہیں، بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو۔ منسوب دیوبند سے مل جائے گا کہیں، بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو۔ احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں، احمد رضا کے نام پہ، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں۔ اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو۔ اس سے اندازہ لگ گیا، قسم خدا کی ایک بات بتا دوں، جہاں یعنی جو نبی کا دشمن ہمارا دشمن، نبی کا دوست ہمارا دوست ہے، اگر یہ نبی کے دشمن کی برائی کی جائے اور سنی خوش ہو جائے تو سمجھ لو ٹناٹن والا سنی ہے، ٹناٹن والا سنی ہے۔ اور میں ایک شعر چار مثلیں پڑھ کے اندازہ لگاتا ہوں کہ جہاں یہ شعر پڑھتا ہوں وہ چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، اندازہ لگ جاتا ہے ٹناٹن والے کون سے۔ سنو، نبی والا کسی طرح
کا سوالی ہو نہیں سکتا. جو نبی والے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ پورا مجمع نبی والوں کا ہے اور یہاں دوسرا والا آ ہی نہیں سکتا. دوسرا والا آ جائے گا تو کھیا والے اپنا بھی نہیں بیٹھ لگے. کیا ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی والا کسی طرح کا سوالی ہو نہیں سکتا. بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. اور یہ جو آنے والا مصرع ہے 24 نمبری کی طرف اشارہ ہے. ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا میں نے کہا فرمانا بولے ان وہابیوں کو 24 کیوں کہا جاتا ہے. سنو تو میں نے کہا 24 عدد ہے چوہے کے. چوہا چال کاٹتا ہے وہابی ایمان کاٹتا ہے. اب شعر سنو پہلے تو پچھلے سنو. ماشاءاللہ کمیٹی والے بڑے خوش ہیں گاؤں والے سنو. نبی والا کسی طرح کا سوالی ہو نہیں سکتا. بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. اب وہابیوں کی طرف اشارہ ہے. حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مفتی ہو. مجھے دیکھو حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو جو مفتی ہو. نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا. نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا. یہ شعر میں نے ضلع بجنور علاقے میں پڑھے. سارا مجمع خوش ہو گیا. ایک گلابی بیٹھا تھا اس کا رنگ بدل گیا. وہابی کا چہرہ اتر گیا. مجھ سے بولا مولانا میں نے کہا فرمانا. بولے ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے. میں نے کہا آپ کو سنیوں کے مجمع میں نہیں آنا چاہیے. جوش میں ہوش کھو بیٹھا. میں نے کہا اور بتائیے کیا کیا نہیں ہونا چاہیے. بولے اتنا تیز مائک نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اور بتائیے. بولے اتنا پنڈال کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا اور بتائیے. بولے مرنے کے بعد تیجا نہیں ہونا چاہیے 10واں نہیں ہونا چاہیے 20واں نہیں ہونا چاہیے 40واں نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا خاموش ہو جائیے. ہر جائز کام ہونا چاہیے. تم جیسا ناجائز انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا دل میں اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے. بعد مرنے کے ہم ایمان بچا لے جائیں گے. نجدیوں کے منہ نہ لگنا تم کبھی ہے دوستو. یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے. اللہ سے بغاوت کی تو نمرود ہو گیا. گستاخی نبی جو ہوا مردود ہو گیا. سنی کے لیے نام رضا مثل پھول ہے. نجدی کے لیے نام یہ بارود ہو گیا. حضرات لبوں پہ جس کے بھی درود و سلام آئے گا بھیا والوں لبوں پہ جس کے بھی درود و سلام آئے گا اسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام آئے گا. اسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام آئے گا. اور بہت سنبھال کے رکھنا حسینی دیوانوں. بہت سنبھال کے رکھنا حسینی دیوانوں. یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا. یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا. کتنے خوش بخت ہیں جلسہ سجانے والے. ایسا لگتا ہے کہ سرکار آنے والے. اور نہ گھبراؤ گناہگاروں کہ انشاءاللہ نارے دوزخ سے ہے سرکار چھڑانے والے. آئیے حضرات جلسہ آپ کا اتنا کامیاب ہے اتنا کامیاب ہے اتنا کامیاب ہے. ہمارا دل کہہ رہا ہے میرے غوث اعظم اس محفل میں آ چکے. سبحان اللہ. آئیے اب میں اس عظیم الشان شخصیت کو بلاتا ہوں اس کامیاب ماحول میں کامیاب خطیب جو اس وقت پورے ہندوستان میں جس علاقے میں چلے جاتے ہیں الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں حکومت شروع ہو جاتی ہے. یہ تو ماشاءاللہ آل رسول ہے جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی پیشانی چاند کا ہنستا ہوا چہرہ ستاروں کی چمک کہکشاں کا جمال پھولوں کی مہک غنچوں کی چٹک گھوڑوں کا تکلم انجلی بانی چمن کا ترنم کلیوں کا نکھار بہاروں کا باغپن پایا جاتا ہے. میں بتاؤں آپ چھوٹی عمر سمجھ کے ہلکے میں مت لینا. غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجیے. یہ باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجیے. اور گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے سے یہ کہہ کر وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجیے. آئیے تشریف لا رہے ہیں اب آپ کے سامنے خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ مدثر النورانی. آپ کی آواز چینل کے ذریعے پوری دنیا سن رہی ہے. آپ کے ہاتھوں کو آپ کی آواز کو اس کے ذریعے لائیو کرایا جا رہا ہے. آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائے ہاتھوں کو بداؤں میں لہرا کے بولے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بڑا جذباتی مجمع ہے. کسی نے کہا تھا مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ گھر ٹوٹا ہوا صحیح بہت گھر یاد آتا ہے. تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی ہمت ہار بیٹھے ہو مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوثیت مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور صابر پاک فیضان حضور مخدوم شملہ فیضان غوث اعظم فیضان اولیاء کرام سرزمین کھیا مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ علماء اہل سنت. میں حضرت سے کہوں گا کہ محبوب کبریا کی اطاعت کے واسطے قرآن اور حدیث کی عظمت کے واسطے آواز دے رہا ہوں میں اسے خطیب کو جس کو چنا ہے سب نے خطابت کے واسطے.